الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو کل کے درس میں ہم لوگوں نے جو ہے چوتھے دن کی دعا پڑھی تھی کہ چوتھے دن پروردگار عالم جو ہے وہ کیا عطا کرتا ہے، اور ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علیکم السلام جو ہے ان کی حدیث گرامی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چوتھے دن پروردگار عالم جو ہے اپنے بندوں کو کی چیزوں سے نوازتا ہے. خوب، اب جو ہے پانچویں دن کی دعا کا آغاز کرتے ہوئے ہم پہلے دیکھیں کہ یہاں پر نبی کریم نے جو اللہ کے محبوب نبی تھے، اللہ کے نبی یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی پانچویں دن یعنی جنت المأوا بہشت کے اقسام میں سے ایک ہے، ہزار یعنی 10 لاکھ تم کو عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 70,000 جو ہے وہ گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70,000 چھوٹے دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہوں گی جن میں سے کوئی ایک بھی دوسری غذا سے مشابہت نہیں رکھتی ہوں گی. ٹھیک، یہ بھی بہار العلماء جلد نمبر 96 ہے. یہاں پر جو ہے وہ ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہاں پر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں یعنی اس ماہ مبارک میں خدا بند عالم پانچویں دن کیا کرتا ہے، یعنی جنت المأوا کہ جو جنت کے اقسام، مثلا جنت جو ہے وہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ کیا ہے، روایتوں میں آپ نے روایتوں کے ذریعے سنا بھی ہوگا، روایتیں شاید پڑھی بھی ہوں گی کہ جہنم کے بھی اقسام ہیں اور جنت کے بھی اقسام ہیں. اس کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے، جنت المأوا، جس کا نام ہے، کہہ رہے کہ وہاں پر 10 لاکھ جو ہے شہر عطا کیا جائے گا، اور اس شہر میں یعنی اور ہر شہر میں جو ہے وہ 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں یعنی جو شہر ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں، اور سارے شہر میں جو ہے وہ 70,000 گھر پائے جائیں گے. ہر ایک شہر میں 70,000 گھروں میں کیا ہوگا، ہر گھر میں جو ہے وہ ہر ایک گھر میں وہاں پر کیا ہوگا، 1000 کھانے کے دسترخوان ہوں گے، اور وہ کھانے کے جو دسترخوان بچھے ہوں گے ان پر جو ہے 1000 رنگ کے غذائیں ہوں گی، اور ایک بھی یعنی جو الگ الگ ڈشز وہاں پہ رکھی جائیں گی اس میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ایک ڈش سے دوسرے سے ملتی ہو. یعنی اگر 1000 قسم کی خداوند عالم یہاں پر اگر کہہ رہا ہے کہ میں 1000 قسم کی غذائیں تمہیں تناول کروں گا، پیش کروں گا ان دسترخوان پر، یعنی وہاں 1000 ہر طرح کی جو ہے غذا وہاں پر موجود ہوگی. یعنی ایک بندے کو پروردگار عالم یعنی اتنی ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے، یعنی ہزاروں شہر، اور اس کے بعد اس میں ہزاروں کی تعداد میں گھر، اور ہر گھر میں جو ہے وہ دسترخوان بچھائے جائیں گے، اور ہر دسترخوان پہ ہزاروں قسم کے پکوان ہوں گے، اور ہر پکوان کیا ہے، مختلف ہوگا ایک سے دوسرا. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایک سے دوسرے میں میل نہیں کھاتے ہوں گے، یعنی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک جس طرح سے ہے اسی طرح اسی دوسری غذا جو ہے اسی جیسی ہو. ٹھیک ہے، یعنی اتنے سارے سفرے، اتنے سارے گھر، اور اس میں اتنی سارے جو ہے پکوان ہوں گے، موجود ہوں گے، یعنی بندگان خدا کو کہ پروردگار عالم یہاں پر جو انسان کو حکم جس نے عطا کیا ہے، یعنی خداوند عالم نے جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے، جو روزہ ہم پر واجب کیا ہے، اب یہ روزہ واجب کرنے کے عوض ہمیں کیا کیا ملتا جا رہا ہے. یعنی ہم متواتر طور پر ہر روز دیکھ رہے ہیں نا
کہ رسول اکرم نے کس طرح سے اپنی امت کو آگاہی عطا کی ہے کہ خداوند عالم نے تمہیں یعنی اس دنیا میں اگر ایک ماہ کے لیے روزے کو تم پر فرض کیا ہے، ہمیں کتنا بھاری پڑتا ہے واقعی۔ یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ہمیں بھوکا رہنا، ہمیں پیاسا رہنا ہے، یا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم جس طرح سے مثلاً ابھی اتنی گرمی کی شدت ہے، خوب اتنی ہوا گرم ہے، اس میں روزہ رکھنا واقعی ایک سخت کام ہے، لیکن اگر یہ چیز قربتاً اللہ انسان انجام دیتا ہے، یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیتا ہے، چون پروردگار عالم نے فرض کیا ہے، بس ہمیں اس کے حکم پر لبیک کہنا ہے، ہمیں اس کے حکم پر واقعاً چشم کرنا ہے، اس کے حکم کو بجا لانا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو پوری خوشنودی اور خشوع کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ خود ایک خالق کائنات بھی اس کی عبادتوں میں کیا کرتا ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ یعنی انسان اگر واقعاً پروردگار عالم کے لیے خالصاً اگر اعمال کو انجام دے تو خود خدا بھی کیا کرتا ہے، اس اعمال میں اس کی ہمکاری کرتا ہے، اس کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ انسان ایک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، یعنی ایک ہم جو دن بھر کی روٹین ہے ہماری، وہ اس میں سے کیا ہو رہا ہے، بس یہ کہ ہمیں کھانا نہیں ہے، ہمیں پینا نہیں ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، ٹھیک۔ اب وہ کچھ گھنٹوں کے نہ کھانے اور نہ پینے کے عوض کے پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، میری خاطر اس نے اپنے کھانے اور پانی کو چھوڑا ہوا ہے، بس پروردگار عالم کیا ہے، اس کے عوض کیا کچھ اسے عطا کرتا جا رہا ہے۔ اور وہ بھی روزہ، ایسا روزہ کہ خالق کائنات، یعنی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ جو ایک ماہ کا جو روزہ ہے وہ یہ رحمت رسول کی رحمت تھی کہ انہوں نے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری یعنی اپنی امت کے لیے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے دعا فرمائی تھی کہ پروردگار عالم، یعنی جس طرح سے وہ آپ نے روایتیں سنی ہوں گی کہ کس طرح سے کتنے دنوں کو ہے کم کرواتے کرواتے ایک ماہ پر آ کر جو ہے یہاں پر راضی ہوئے، اور پھر وہ بھی کیا دن کے عالم میں رکھنا ہے۔ خوب مگر نہ پہلے کی جو قومیں گزری ہیں، پہلے کی جو نسلیں گزری ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنے کتنے دنوں کتنے مہینوں تک جو ہے وہ روزہ داری کی ہے، روزہ رکھا ہے، بڑی سختیوں سے رکھا جاتا تھا، اس کی شرائط الگ تھے، اس کے جو ہمارا جس طرح بدنامہ ہے کہ سحر سے لے کے مغرب تک ہمیں صرف نہیں کھانا ہے، لیکن ان کا اس طرح سے نہیں تھا۔ خوب تو یہ ساری چیزیں خود نبی کریم نے کہ جو واقعا ہمارے لیے جو ہے رحمت للعالمین ہے، رحمت کا باعث ہے ہمارے لیے، انہوں نے کیا ہے سہل قرار دیا ہے، ہمارے لیے آسانی قرار دی، اور اس کے باوجود پروردگار عالم کیا کچھ ہمیں نہیں عطا کر رہا۔ خوب اب یہ آپ سوچیں کہ پورے ماہ جو ہم گزاریں گے انشاءاللہ اسی جو ہے روزہ داری کے عالم میں، انہی عبادتوں میں جب گزاریں گے، تو اس پورے ماہ کے بعد ہمارے جو نامہ اعمال میں جو چیزیں ہمارے لیے جو مہیا کی گئی، یعنی جو ہر روز ہمارے نامہ اعمال میں جو ہر روز چیزیں لکھی جا رہی ہیں، جو ہر روز ہمارے لیے محل اور گھر اور سفرے اور نہ جانے کون کون سی چیزیں، پورا شہر ہمارے نام پر لکھا جا رہا ہے، وہ سب جو ہے ہمارے آخر میں واقعاً ہم جب اس دنیا میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند عالم نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے۔ خوب یہ ساری چیزیں، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہر روز صبح سے شام تک ہم اس تشنہ لبی کے ساتھ یہ جو بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہم خدا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، خدا کے لیے اٹھا رہے ہیں، اس کے عوض وہ ہمیں کیا کچھ عطا کرتا جا رہا ہے۔ خوب اس کے بعد دعا کی طرف دیکھ لیں کہ آج کی جو دعا ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین والقانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں قرار دے، آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں قرار دے، اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یعنی یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ خالق کائنات سے کہ اے پروردگارہ آج کے دن یعنی 5ویں دن انسان جو ہے اللہ سے اپنے معبود سے یہ
درخواست کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ آج کے دن مجھے کیا ہے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دینا، کہ جو استغفار کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو بخشش مانگنے والے ہیں پروردگار عالم کی درگاہ میں، ان میں سے بھی ہم کو کیا قرار دے، تاکہ ہمیں بھی توفیق ملے، ہم بھی اس لائق بنے کہ ہم کیا ہیں تیرے سامنے تیری محضر میں آ کر کیا کریں، استغفار کر سکے، معافی طلب کر سکیں اور توبہ کر سکیں، یعنی بخشنے والوں میں سے ہمیں قرار دے دے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں قرار دے دینا، یعنی وہ لوگ کہ جو نیکیوں کو انجام دیتے ہیں، وہ لوگ کہ جو عبادتوں کو خالصاً انجام دیتے ہیں، جس طرح سے واقعاً لائق عبادت ہے پروردگار وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت گزار بندگان کہ جس کو خدا دوست رکھتا ہے، جسے خدا محبت کرتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، ان لوگوں میں سے ہمیں بھی قرار دے دے۔ اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے دے، یعنی وہ لوگ کہ جو پروردگار عالم کی جو ہے محبتوں کے مثلا خدا بند عالم ان کو پسند کرتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، ان کے نام اعمال کی وجہ سے وہ اس طرح سے زندگی کرتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ خدائی ہوتی ہے، یعنی ہر ایک قدم ان کی زندگی کا، ہر ایک قدم جو ہے ان کی زندگی کا وہ خدا کے لیے ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا زندگی کرنا سانسیں لینا، ان کی ہر چیز جو ہے وہ خدائی ہوتی ہے، یعنی خدا کی رضا سے جیتے ہیں اور خدا کی مرضی سے ہی اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جنہیں خدا دوست رکھتا ہے، ایسے لوگ جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک خاطی بندہ جو ہے اپنے پروردگار سے التجا کر رہا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کیا کر دے، اپنے نیک بندوں میں، یعنی جو نیکوکار ہیں، جو نیکی انجام دیتے ہیں، جو عبادت گزار بندے ہیں، ان میں سے قرار دینا، اور آج کے دن مجھے اپنی نزدیکی دوستوں میں سے قرار دینا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نزدیک ہیں، اور بے شک ان میں انبیاء کرام علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بس یہ بہترین دعا ہے کہ خالق کائنات ان میں سے ہمیں قرار دے، ان کے نزدیک ہمیں کرے جس کے نزدیک وہ خود ہے۔ تو یہاں پر جو ہے پروردگار عالم جو اب بندہ جب اللہ سے جو ہے التجا کرتا ہے، بندہ جب اللہ سے اپنی دعا مانگتا ہے، اور جب خدا کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اور جب خداوند عالم نے یعنی وعدہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کسی کو بھی کیا ہے اپنے سفرے سے خالی ہاتھ پلٹاتا نہیں ہوں، کسی کو بھی دست خالی نہیں بھیجتا۔ بس یہ بہترین جو ہے ہمارے پاس ایک وقت ہے، ایک موقع ہے ہمارے لیے بہترین کہ ہم جتنی چاہیں بہتر سے بہتر دعائیں اپنے حق میں خدا سے طلب کر لیں، کیونکہ پروردگار عالم یہ ایام وہ گزر رہے ہیں کہ خالق کائنات کبھی بھی ہمیں ہاتھ دست خالی ہمیں کیا ہے نہیں پلٹائے گا۔ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یعنی وہ خدا کے جو سب سے یعنی ارحم الراحمین ہے، جو سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ رحم کھانے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی جو ہے رحم نہیں کرتا، کسی بھی انسان پہ انسان رحم نہیں کر سکتا، کوئی کتنا بھی بڑا پاورفل ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ہم سے یعنی اونچے عہدے پہ پہنچ جائے، لیکن کوئی بھی نہ کوئی رشتہ نہ کوئی عہدہ انسان کا جو ہے وہ خدا سے میل نہیں کھاتا، یعنی خدا کی طرح کسی میں صفتیں نہیں، جو صفتوں کو وہ حامل ہے، جو صفتیں خدا میں موجود ہیں، جس طرح سے وہ رحم کرتا ہے اس طرح سے ہم پر رحم کوئی بھی نہیں کرنے والا، یعنی اگر کوئی رحم کرنے والا بھی کتنا بھی بڑا دل والا انسان ہے، وہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ یا 50 مرتبہ کر لے گا، اس کے بعد ایک بار کو وہ ہاتھ روک لیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں پر خداوند عالم رحم پہ رحم کرتے جاتا ہے، لیکن ایک خاکی بندہ کیا کرتا ہے، جو خطا کو انجام دیتا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، لیکن کیا ہے خداوند عالم کبھی بھی اپنی رحمت کے سائے سے اپنے بندے کو نہیں نکالتا، یعنی جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ زیر سائے رحمت پروردگار زندگی کرتا رہتا ہے، جتنا بھی چاہے انسان تجاوز کر لے، جتنا بھی چاہے انسان گناہ کو انجام دے دے، لیکن خالق کائنات اپنے بندے کے اوپر سے اپنی نظر کرم نہیں ہٹاتا ہے۔ یہ اللہ کی جو ہے رحم ہے، یہ اللہ کا جو ہے ہم پر احسان ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں، جس طرح سے دعاؤں میں بھی آتا جا رہا ہے کہ ہمیں شاکرین میں سے قرار دے دے۔ خوب یہ دعا کا ترجمہ ہے
کہ کس طرح سے دعا درگاہ الہی میں مانگنی ہے. ٹھیک، آج جو ہے ہماری شب ششم ہے، یعنی چھٹی شب ہے ماہ مبارک رمضان کی. اس میں جو اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ہر رکعت میں بعد سورہ حمد سورہ ملک کی جو ہے تلاوت کرنی ہے. مثلا سورہ ملک پڑھنا ہے 1 مرتبہ، یعنی 4 رکعت نماز ہے اور چاروں رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ ملک کو پڑھنا ہے. بس اتنی ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے سیم ہیں ہماری، اور یہ نماز ہمیں جو ہے آج کی شب انجام دینا ہے. کوئی سوال ہے درس سے آپ لوگوں کو؟ خاران کسی کو کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ درس کا اختتام کریں. جی میں التماس دعا صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.